جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں جیک سلیون، جیسے تھوڑے دن پہلے ہم نے بات کی تھی، ہی ہیز لینڈڈ ان انڈیا، اور بڑا امپورٹنٹ ٹرپ ہے، یہ انتہائی سگنیفیکنٹ ٹرپ ہے۔ بیسیکلی امریکن جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں انڈیا کے اندر، وہ تو اجیت دوول صاحب ہیں۔ اور یہ جو 2 دن کا وزٹ ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس اباؤٹ پروٹیکٹنگ ٹیکنالوجی ٹول کٹ، اور جو سینسٹیو انفارمیشن ہے، جو ڈوئل یوز ٹیکنالوجی ہے، اس کی لیکیجز کو کیسے روکنا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ امریکنز انڈین کو کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ نو دس از این انیشیٹو وتھ امریکنز ہیو ٹیکن۔ یہ جو امریکنز نے انیشیٹو لیا ہے، اس انیشیٹو میں چیز جو سب سے امپورٹنٹ دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ ایوری تھنگ، پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اپنی ٹیکنالوجی کو۔ یہ کیا، اب دیکھیں نا، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں دی کیا نام ہے اس کا، جو چائنا ہے، امریکہ ہر کوشش یہ کر رہا ہے کہ کیسے چائنا سے بچا جائے، ایک بات۔ اسی لیے تو ڈی رسکنگ کہتے ہیں نا، کہ مطلب کچھ بھی ایسا نہیں جانا چاہیے ان کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر وہ ملک جو امریکہ کا پارٹنر ہے، ہر وہ ملک جو امریکہ کا پارٹنر ہے، اس کے ساتھ کرٹیکل انفارمیشن ٹیکنالوجی نہ شیئر کرے، چائنا نہ شیئر کرے، اور اگر شیئر کر رہا ہے تو وہ اپنا کچھ نہیں شیئر کر رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک جسے بولیں گے نا ٹرسٹڈ پارٹنرز کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، عموماً انڈیا کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب، وہ کسی ملک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو نہیں ملتے۔ آپ تھوڑی سی بے شک جا کے ریسرچ کر لیں۔ آئی ایم این انڈیا واچر، میں انڈیا کو بڑے کیئرفلی دیکھتا ہوں، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا پوٹینشلس ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب جو جیک سلیون ہے، وہ انڈین پرائم منسٹر کو ملتے ہیں۔ جب وہ انڈین پرائم منسٹرز کو ملتے ہیں تو بائی لیٹرل کوآپریشن، ٹھیک ہے، کی بات تو ہو رہی ہے، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ انیشیٹو لینا ہے کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے اوپر۔ تو جو کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے اوپر انیشیٹو لینا ہے، جیسے مثال کے طور پہ سیمی کنڈکٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ٹیلی کام ہے، ڈیفینس ہے، کرٹیکل منرلز ہیں، پھر اسپیس کے ایشوز ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر جو جا کے انیشیٹو لینا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو چلے کہ انڈیا ہمارا کتنا تگڑا پارٹنر ہے۔ انڈیا ہماری کسی کے ساتھ انفارمیشن شیئر تو نہیں کرے گا۔ جب انڈیا وہ امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے انڈیا کے پاس آئے گی، وہ ٹیلی کام سیکٹر میں ہو، ڈیفینس میں ہو، کرٹیکل منرلز ہوں، اسپیس ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یہ تو نہ ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ چیزیں چوری ہو رہی ہوں۔ سو امریکنز اس چیز پہ بڑے پریشان ہیں، اور اسی لیے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ سو یہ جو انڈیا یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، امریکنز کہتے ہیں دس از فار دا گلوبل گڈ۔ مطلب امریکہ از ہیل بینٹ کے ہر قیمت کے ساتھ جو مرضی ہو جائے ہمیں انڈیا کو اٹھانا ہے اوپر، ہمیں انڈیا کو اوپر اٹھانا ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، مطلب کسی کو اچھا لگے برا لگے جو مرضی کریں، سو واٹ، اس سے کیا ان کو کیا فرق پڑتا ہے یار؟ ان کی وہ کیا، جسے وہ کہیں گے کہ صحت پہ اثر ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو چیزیں جن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، جیسے میں نے پہلے کو کہا، آپ کو کہا، ٹھیک ہے جی، کہ دس از مودی 3.0، یہ تیسری کنزیکٹیو ٹرم ہے۔ امریکنز تھوڑے پریشان بھی ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل ڈسکشن ہوگی کہ جی فنڈنگ کیسے کرنی ہے، فنڈنگ کمٹمنٹس ریگارڈنگ جی گلوبل انسٹیٹیوٹ جو فوکسنگ آن ٹیکنالوجی، اس میں سننے کو $90 ملین کی فنڈنگ آ رہی ہے۔ پھر ناسا اسرو جو ہے وہ کولیبوریشن کر رہے ہیں، جوائنٹ ناسا اسرو آسٹرونٹ مشن جو جائے گا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، اس کی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دین ڈیفینس اسپیس ٹیکنالوجی، جو اسرو آسٹرونٹس ہیں وہ ایڈوانس ٹریننگ لیں گے ناسا فیسلٹیز میں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ امریکن اس چیز سے انسیکیور ہوتے ہیں کہ اگر ہم
انڈیا کو اتنا کچھ دے رہے ہیں. انڈیا کو اسرو کے ہم جو ایسٹروناٹس ہیں جب وہ ناسا فیسلٹیز میں ٹریننگ لیں گے تو امریکنز پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ ہم سارا کچھ جو کہ دس از اے ہارڈ ارنڈ یہ چیزیں ہیں نا ہم نے تیار کروائے مجاہدین وہ تیار کروائے ہیں اسرو آسٹروناٹ وہ آسٹروناٹس تیار کروا رہے تھے ہم مجاہدین تیار کروا رہے تھے ڈالروں سے. ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں یار. ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوا. آج 76 سال بعد انڈیا کھلا امریکہ کے سامنے اور پنجابی کہتے ہیں ڈل ڈل نہیں پے ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آ گئے ہیں تو جی ٹھیک ہے جناب ہر چیز ہی لے لو. ہمارے تو یہاں پہ ہوتا تھا ملٹری ڈکٹیٹر ہوتے تھے تو ملٹری ڈکٹیٹر کو سب سے بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے لیجیٹمیسی. اور پاکستان کے سسٹم کے اندر دیکھیں جہاں پہ ملک پاکستان جیسا ملک ہے یہاں پہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ لیجیٹمیسی ایکسٹرنل لیجیٹمیسی لیتی ہے وہ انٹرنل لیجیٹمیسی نہیں لیتی. مطلب انٹرنل لیجیٹمیسی کیا ہے عوام ہے جوتے کی نوک پہ. انڈیا کے اندر ابھی یہ جو ہوا ہے الیکشنز ہوئے ہیں وہ انٹرنل لیجیٹمیسی لے کے آئے ہیں. جیسے تیسے پری پول جو انہوں نے ایک الیکشن کا انوائرمنٹ بنایا کسی نے اس کو کہا ڈیموکریٹک ہے کسی نے کہا ان ڈیموکریٹک ہے کسی نے کچھ کہا یہ بھی کہا وہ کہا جو بھی ہے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اتنی بڑی ڈیموکریٹک ایکسرسائز کی 643 ملین لوگوں نے آلموسٹ 700 ملین لوگوں نے یار ووٹ ڈالا ہے. اب وہ آئے ہیں تو ان کو ایکسٹرنل لیجیٹمیسی کی نہیں چاہیے ان کو باہر سے ٹپا نہیں چاہیے کہ جناب ہاں جی یہ ملک یہ لیڈر بہت اچھا ہے. ہمارے لیڈرز کیا کرتے ہیں باہر سے ٹپا لیتے تھے اسی لیے ہر چیز کمپرومائز ہو جاتی تھی. آج اسرو کے آسٹرونٹس آج ناسا اور اسرو جو آسٹرونٹ مشن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے وہ پروگرام انیشیٹ کیا گیا. یہ ہے چیز. اینڈ دین ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر بڑی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. ایک روڈ میپ فائنلائز ہوا ہے لارج اسکیل ڈپلائمنٹ کے حوالے سے ٹیلی کمیونیکیشن ایڈوانسمنٹ. اینڈ دین بایو ٹیکنالوجی کلیبوریشن کے اوپر اس کے اوپر ایک ٹریک 1.2 بایو فارماسیوٹیکل سپلائی چین کنسورشیم لانچ ہوا ہے فار ریزیلینس. ٹھیک ہے جی ٹیلی کمیونیکیشن بایو ٹیکنالوجی کلیبوریشن کے لیے ٹریک 1.5 بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ظاہری بات ہے سائنٹسٹ ہوں گے کچھ پرائیویٹ سینٹرز کے ہوں گے گورنمنٹ کے لیکن وہ یہ اب ٹریک 1.5 جو ہے میں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ وہ لے کے آئے. اٹ مینس کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں پہلے حکومتیں ڈیل کریں ریٹائرڈ لوگ دیکھیں کہ بایو ٹیکنالوجی میں ہم کیا کولیبوریٹ کر سکتے ہیں بھائی کیا ہو سکتا ہے یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. دین سیمی کنڈکٹر پارٹنرشپ کے اوپر بات ہو رہی ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ فار سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ. اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے جی ان کو پتا تھا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ ملے ہیں جو آپ دیکھیں نا پوری پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے این ایس اے کا آفس ہی نہیں ہے. اگر باہر سے امریکی این ایس اے ملنا چاہے تو آگے کس کو ملے گا فارن منسٹر کو. این ایس اے کون ہوگا ساڑھے این ایس اے تو سانوں پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. سچی بات ہے ہمارے این ایس اے کا ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے اور کون آئے گا. ہاں چھٹو پر یار این ایس اے کی کرنا ہے ہماری مرضی کے کوئی این ایس اے ہو گئے. اب سیمی کنڈکٹر پارٹنرشپ آپ دیکھیں نا اجیت دوول کیا کیا ڈسکس کر رہا ہے. اب کریٹیکل منرلز پارٹنرشپ انڈیا اور امریکہ انڈیا کا جو رول ہے منرل سیکیورٹی پارٹنرشپ میں اس کو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل انڈیا اگر منرلز لے رہا ہے ساؤتھ امریکہ سے انڈیا منرلز لے رہا ہے افریقہ سے تو وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کریں گے کہاں کہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے کہاں پہ کیا کیا چیزیں چاہیے وہ کریں گے اس کو. سو یہ ہے وہ پارٹنرشپ. دین آج کوانٹم اینڈ اے آئی کوآپریشن نئے جو کوانٹم سائنس انیشیٹو ہیں وہ ایکسپینڈ کریں گے اے آئی ریسرچ کولیبوریشن انیشیٹ ہوگی. مطلب یار یہ تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکنز انڈیا کو کیا کیا دے رہے ہیں. میرے جیسا بندہ جس کا سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے which doesn't understand much of the science جو نیچرل سائنس ہے ہم نہیں سمجھتے لیکن ہمیں بڑی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس لیول پہ کوآپریشن ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا یہ چیزیں جو ہیں that tells us the story. یہ ہمیں ایک سٹوری سنا رہی ہیں. یہ سٹوری سنا رہی ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہم نے طالبان بنانے کے لیے پیسے لے انہوں نے آسٹروناٹ بنانے کے لیے پیسے لے. کہاں پہ آپ طالبان بنانے کے لیے پیسے لیں کہاں پہ مجاہدین بنانے کے لیے پیسے لیں کہاں پہ آپ مدرسے بنانے کے لیے پیسے لیں اور کہاں پہ یونیورسٹیاں بنانے کے لیے پیسے لیں. یہ جو
$90 मिलियन की ग्लोबल चैलेंजेस इंस्टीट्यूट की के ऊपर जो फंडिंग आ रही है, आप क्या समझते हैं ये इंडियंस को नहीं पता? वो तो नहीं मुजाहिदीन बनाते, ये हमारे ही साइंसदान जादूगर इस मुल्क के अंदर आते हैं, छोटे लोग। कई लोग हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि जितने बड़े पाकिस्तान में लोग होते हैं ना, असल में वो छोटे लोग होते हैं। दुख और तकलीफ होता है। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी लीडरशिप की इज़्ज़त करें। हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप ऐसे फैसले करे जो मुल्क और कौम के लिए अच्छे हों। लेकिन हमारी लीडरशिप वो फैसले करेगी जो समझते हैं कि दिन गुज़ारने के लिए अच्छे हैं, मतलब पेट काटने के लिए अच्छे नहीं हैं। आज भी इतना कितने 100 अरबों रुपए के बजट, किसी दोस्त का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान में इतना बजट जो आया है, वो सारे का सारे कर्ज़े ही कर्ज़े हैं वो। तो किसी ने कहा कि ये बजट नहीं है, ये डेट मैनेजमेंट है। मतलब कि आप इतना टैक्स लगा रहे हो ताकि आप अपने डेट को मैनेज करो, और वो किधर गया पैसा यार, कोई पता नहीं। खुदा की कसम खून के आँसू, तकलीफ़ होती है यार कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अपने मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं नासा के साथ पार्टनरशिप करके मैं पाकिस्तान के साइंसदान तैयार कर सका, मैं एस्ट्रोनॉट क्यों ना भेज सका? मैं क्यों मुजाहिदीन के लिए $500 लेता रहा? है ना एक बात, तो फिर बात, उन्होंने किया बात तो सच है पर बात है रसवाई की। वो कहीं पढ़ा था कि बात है सच पर बात है रसवाई की। ये ये तो तकलीफ दे बात है ना, शर्म की बात है। सच्ची बात है, शर्म की बात है यार कि हमारा ये लेवल है कि हम मुजाहिदीन तैयार करेंगे। हम मुजाहिदीन तैयार करेंगे और उनका लेवल है वो एस्ट्रोनॉट तैयार करेंगे। वो क्वांटम एंड एआई कोऑपरेशन करेंगे। वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की जब बात करते हैं, वो कह रहे हैं जी कि हम देख रहे हैं कि जो MQ-9B एक्विजिशन है और उसकी को प्रोडक्शन इनिशिएटिव अचीव करने, क्योंकि इंडिया के पास इतने को हाई फ्लाई ड्रोन्स उस तरह मौजूद नहीं है। जो इंडिया ड्रोन लेता है या वो खरीदता है या वो रेंट पे लेता है, जो ड्रोन्स जो उनको चाहिए, जो ड्रोन उनको फॉर एग्जांपल चाइना के रिलेटेड चाहिए, इंडिया के लिए इंडिया की डिमांड बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है। आप याद करें कि 2019 में नरेंद्र मोदी नहीं समझते थे कि इंडिया को इतनी ज़्यादा उस पे मिलिट्री हार्डवेयर बाय करने पे लगाना चाहिए। ही डिडन्ट अंडरस्टैंड चाइना एट दैट टाइम। वो तो बाद में 2020 में उनको पता चला, ओहो! अच्छा ये मसला है सारा। देन आप जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट स्टेम, जिसे साइंस कहते हैं, स्टेम सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो भाई क्या-क्या बातें वो कर रहे हैं। वो क्या-क्या बातें कर रहे हैं, क्या-क्या डिस्कस हो रहा है। ठीक है जी। और एक और मेरे ख़्याल है कोई गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन भी जो है वो भी एस्टैब्लिश हो रही है। यार वो किस किस लेवल की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ। मतलब इंडियंस एस्ट्रोनॉट्स बनवा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बनवा रहे हैं, हम जहादी बनवा रहे थे। हम बड़ी गेम का हिस्सा, हम दुनिया की जो बड़ी गेम थी ना, उसमें इस्तेमाल हो गए। इंडिया बड़ी गेम में इस्तेमाल तो होगा, इस्तेमाल होना ही है ना। देखिए अमेरिकन्स आज चाहते हैं कि हम, यार क्यों इंडिया को वो सारा कुछ देना चाहते हैं? देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाई व्हाई दे वांट टू गिव ऑल दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये जो इनिशिएटिव है, क्यों लेना चाहता है? एक सवाल है ना, क्यों? ये वही इंडिया जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते थे। ये वही इंडिया जिसको वो कहते थे सॉरी, आपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करना, डराते थे इंडिया को। ये वही इंडिया, मैं कल पता नहीं किससे सुन रहा था या पता नहीं मैं कहीं देख रहा था क्या था, तो उसने किसी ने कहा, वो कोई इंडियन था आई थिंक, उसने कहा कि जी वो एक वक़्त था जब पाकिस्तान इंडिया ने फैसला किया कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, तो इंडिया अमेरिकन्स को कहीं पता चला तो उनकी सैटेलाइट्स देख रही होती थी। पुरानी बात है। तो वो कहते हैं जब वो आते थे, पता नहीं ये बात सही है कि नहीं साइंटिफिकली, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं इस हवाले से। मेरी जो साइंस का नॉलेज है उस पे थोड़ा दरगुज़र कीजिएगा। तो वो कहते हैं जी कि वो जो सैटेलाइट आती थी वो देखती थी, तो तब हम जो है वो तस्वीरें लेते थे, तो तब हम कुछ नहीं कर रहे होते थे। लेकिन जब वो चली जाती थी वो पता नहीं फिर घूम के आती थी, क्या कुछ इस तरह की उसने बताया, तो फिर उसको टाइम लगता था। उस वक़्त सैटेलाइट बड़ी सैटेलाइट थी, इतनी तेज़ नहीं चलती थी, तो उतनी देर में हम काम जो हम करते रहते थे।
اپنی جو چیزیں کرتے رہتے تھے، سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کرنا ہے. جیسے پاکستان، یہ بات صحیح ہے، ویسے پاکستان کا بھی ایک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب چاگی میں نیوکلیر دھماکے کرنے تھے تو بہت دیر پہلے پاکستان کے جو سائنسدان تھے وہ پاکستان کے مختلف پہاڑوں کے وزٹ کرتے تھے، اور کوئی بڑے کانوائے ویز میں نہیں جاتے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے لوکل ٹرانسپورٹ میتھڈز لیتے تھے تاکہ کہیں اوپر سے ہمیں کوئی امریکنز دیکھ نہ لیں اور کوئی اوپر سے فائر نہ مار دیں، میزائل نہ مار دیں، یا ہمارے کسی پروگرام کو سیبوٹیج نہ کر دیں. مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ملک کرتے ہیں، یہ ملک کرتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے یہ. تو یہ چیزیں جو ہیں دے ٹیل اس اے اسٹوری. ٹھیک ہے جی. کہ اب انڈیا جو کرٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں انیشیٹو میں آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکنز کیوں نہ ہی پہلے دے رہے تھے ان کو یہ سب کچھ؟ ہمیں تو سچی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا دوست ہے، سیریز اپنے میں پینڈو سٹائل میں اگر بات کروں، ہمارا کوئی دوست ہو نا، انہوں نے کہا جی بڑے شہر میں ہے، کل میں جب میں گاؤں جاتا ہوں تو اپنے پرانے اسکول فیلو سے ملتا ہوں، تو اسی کی میں بات آپ سے کوٹ کر دیتا ہوں. کہتا ہے یار ہم یہاں پہ بڑا بزنس کر رہے ہیں، اچھا بزنس کر رہے ہیں، بڑی زندگی اچھی چل رہی ہے، میرے کلاس فیلو ہیں. تو کہتا ہے یار ہمارے دوست بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ان سے کیا کام لینا ہے یار، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے اور وہ ہمیں لینا کیا ہے. لیکن ہم اپنا جو کاروبار کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے کامیاب ہیں. ہمارے ماں باپ نے جو کاروبار بنایا ہم اس کو اچھا لے کے چل رہے ہیں، اپنی فیلڈ میں چل رہے ہیں. اب کویشچن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اسی سے امریکہ کو کی لینا. انڈیا کو پتہ ہے امریکہ سے کیا لینا، انڈیا کو پتہ ہے امریکہ سے کیا لینا، سانو نہیں پتہ لگتا ہے امریکہ کو کی لینا. اسی سمجھ رہے ہیں پہنچوں جڑا ہے نا وہ لینا ہے، ڈالر لینا ہے، ڈالر لینے نے. وہ پہنچوں ڈالر نہیں لینے، ٹیکنالوجی لینی تھی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. اچھا یہ نہیں ہے کہ امریکنز نے پاکستان کے جو ینگ لڑکے لڑکیوں میں بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں، بڑے پڑھایا ہے، بڑی یونیورسٹیوں میں لے کے آئے ہیں، کیپیسٹی بلڈ کی ہے، بہت کچھ کیا ہے امریکنز نے. مطلب انہوں نے بڑے کام کیے ہیں یار. دیکھا جائے میں سچی بات بتاؤں، انہوں نے پاکستان کی ساری مڈل کلاس، اپر کلاس کو اپنی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ دی ہیں، بڑے بیوروکریسی کو ہماری اسکالرشپ دی ہیں. مطلب کیا کیا نہیں انہوں نے کیا پاکستان کے لیے. دیکھیں وہ آپ کو ایک حد تک آگے سے وہ جو ہمارے لوگ ہیں، ہوتا ہی ہے نا کہ جن لوگوں کو اسکالرشپ ملتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں، یہاں تو وہ اس طرح کام نہیں کرتے. وہ بقول تارڑ صاحب کے جب یہ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جب پڑھنے جاتے ہیں تو جاتے تو ہیں، ان کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے اور سال کے لیے 2 سال کے لیے پڑھنے جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو دل لا لینا، پھر وہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ کیسے لے کے آنا. تو وہ جو باپ آتا ہے واپس، بچے ادھر رہ جاتے ہیں، یا ایک دفعہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ بچے واپس جاتے ہیں بیوی کے ساتھ، اور پھر جو باپ ہے پیچھے سے چوری کر کر کے پیسے جو ہے نا وہ بیچتا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب دس از واٹ آئی ہرڈ، اینڈ یہ اسٹوریز بہت تک ٹھیک ہیں. آئی نو سم آف دوز پیپل جو یہ کرتے ہیں، یا ان کا دل کرتا ہے، یا ان کو یہ سمجھ ہے کہ ہاں یار یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے. سو بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ ٹھیک ہے جی. اگر میکرون انڈیا کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے تو انرجی ڈسکس کر رہا ہے، ڈیفنس، کلچر، ٹیکسیشن، گلوبل ویکسین پروڈکشن، یہ ٹاپک ہیں ان کے. ساڈا کی ڈسکس ہونا ہے. سی پیک 2 چل پائے گا، ہو سکتا ہے، امید ہے، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا این ایس اے جو ہیں، جیک سولیون جو ہے، ان کو ریسیو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بڑا ہائی لیول پروٹوکول، بڑی چیزیں، سب کچھ ان کو پتا تھا، اور یہ چیزیں ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ انہوں نے وہ پنو والا کیس بھی ڈسکس کیا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہے کیا نہیں اس میں ہوا فائنل، وہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن انڈینز اینڈ امریکنز کی یہ بات بڑی اسمارٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی امریکنز کرتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں جی وی ہیو ڈفرینسز ود آور فرینڈس، وی ڈسکس ان پرائیویٹ. یہ پاکستان بھی کہتا تھا ویسے چائنا کے ساتھ کہ جی وہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے ڈفرینسز ہیں لیکن ہم پرائیویٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. مطلب اس طرح کی بات ہے. بہرحال
لیٹس سی کیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں دیٹس ویئر دی انڈیا یو ایس پارٹنرشپ از گوئنگ. وہ ایسٹروناٹ بنوا رہے ہیں تو وہاں مجاہدین بنائے ہیں اتنے گل. اور اس کے بعد انہوں نے نا راکم نے قلم توڑ دیا اس کے اوپر، وہ گل مک گئی.